أعوذ بالله من الشيطان اللعين من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، العلم الظاهر، البحر الزاخر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالقين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلاتنا في الدارين، صاحب كعب كوثين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد ابن عبد الله، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين، سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار عالم کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں ہزاروں کروڑوں بار کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ اس حساس وقت میں گزرتے ہوئے زمانے میں وہ سانسیں بخشیں، احسان کیا کہ آپ کے سامنے ایک طالب علمانہ کوشش سے کچھ نور، کچھ موتی، کچھ گوہر، کچھ ہدایت، کچھ گائیڈنس، کچھ نصیحتیں، کچھ علم، کچھ فکر، کچھ ایسی بہترین چیزیں جو واجب ہیں کہ ہم ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں. وحی کی دھلی ہوئی زبان، وجود خلق عظیم، پیمبر گرامی، سرور دو عالم، رحمت للعالمین اور امام الانبیاء، والد فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی زبان مقدس سے ان کے عاشقان کے لیے اور ان کی سنت پر چلنے کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں رسول خدا. اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام حدیث نور میں، ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور تمام اہل لا الہ الا اللہ، تمام اہل ایمان، اہل دل، اہل فکر و نظر کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے. آج گفتگو ان خوبصورت
اور ان پربرکت لفظوں سے جس کی خوشبو سے انسان جب تلاوت کرے تو معطر ہو جاتا ہے، وہ کلام رسول کا جو ہر کلام کا حسن ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے دلوں کا سرور ہے. جیسے حدیث پیمبر طاقت ہے مومن کی، اس سے اہل ایمان طاقتور ہو جاتا ہے. حدیث گوہر پیمبر گرامی کے الفاظ کا وہ انوار ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارا حسن ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری ہدایت ہے، ہماری حیات ہے، ہماری آخرت ہے، ہماری نجات ہے. ہم نے کبھی بھی اس سے دور نہیں ہونا، ہم نے کبھی بھی اس سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، ورنہ دنیا سے، ہر چیز سے، ان چیزوں کی طرف چلے جائیں گے جو دشمن خدا کے لیے جاتی ہیں، دشمن خدا کی طرف چلتی ہیں. تو وہاں کیا فرماتے ہیں میرے رسول؟ ایک اہل لا الہ الا اللہ، پتہ کیا ہے خوبصورتی کیا ہے، اور دوسرا وجہ کیا ہے کہ میں آج ان حروف یہ مقدس، احادیث یہ مقدسہ جو پیمبر کی ہیں، چاہتی ہوں کہ اپنے دل کی کو نورانی کرتے ہوئے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ زمانے میں اتنی تاریکی چھا رہی ہے، اتنی جہالت چھا رہی ہے کہ دنیا ہر زمانے کے لیے جس کا علم چیلنج بنا، جس کا خلق چیلنج بنا، جس کی حیات طیبہ چیلنج بنی، اس کا تو ہم دروازہ کھول کر دیکھیں. خالی رسول کا نام لینے سے انسان مسلمان نہیں بن جاتا ہے جب تک روح میں نہ اتر جائے وہ چیز. ہماری حرمت، ہماری عزت، ہماری روح، ہماری زندگی اسی سے ہے. اور کاش ہم سب مل کر جہاں اپنے وقت کو اتنی دنیا داری اور اتنی اور چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، کاش ہم ان لفظوں کے موتی اکٹھے کرتے ہوئے، اپنی روح کو مسرور کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو صحت مند کرتے ہوئے، اپنی روحانیت کو بڑھاتے ہوئے، اپنے علم کو مضبوط تر کرتے ہوئے، اپنے ماحول کو نورانی کریں، اپنے معاشرے کو نورانی کریں، اپنے کرداروں کو نورانی کریں، اور اپنے جس قوم کا پیمبر ہی خلق عظیم کا مالک ہو، جس کے اخلاق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے درجے پر فائز ہو، اس کی امت، اس کی ملت، اس کا کلمہ پڑھنے والی کیسے بد اخلاق ہو سکتی ہے، کیسے بی تربیت ہو سکتی ہے، اسی وقت جب وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، عزت کیا ہے، آنر کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے. تو جب انسان کو کبھی، بہت سارے لوگ آج بڑی ڈیفینیشنز چینج ہو گئی ہیں، میڈیا بھی چینج ہو گیا، سارے لوگ عجیب سی حساسیت ہے. آپ کبھی کبھی ایک چلتے چلتے نوٹ پڑھ لیتے ہیں خبروں میں تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کر، ذہن کھول کر جینے کی ضرورت ہے. اپنے وجود کی بھی ہر وقت تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سے ریلیٹڈ ہو اس کے لیے بھی محبت سے، پیار سے، حلم سے، سکون کے ساتھ. کبھی کوئی ایک جو حکومت کا کرندہ ہے وہ بیان دے دیتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، لوگوں کو جیسے ان کو سارے بورڈ بھی لگا دینے چاہیے، سمن بکم عمی فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کبھی پلٹنے والے نہیں. یہ ایسے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا گیا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا، نوٹوں کا، کس چیز کا ڈال دیا گیا ہے، کہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ
جی ہماری حکومت کا سال جو ہے نا اس میں دہشت گردی نہیں ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں ہماری زندگی کی، ہماری ہوش کی سب سے بڑی دہشت گردی پشاور میں ہوئی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 سال تک کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اس سے بڑی دہشت گردی کوئی دیکھی جو اس جو ہے نا نون لیگ کی حکومت میں ہوئی ہے؟ میں کسی اس کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن جب انسان پوری دنیا روشن دن کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو خدا ایسی قوم کو کبھی ہدایت ہی نہیں دیتا جو جھوٹے کو اس کے منہ پر جھوٹا نہ کہے۔ لاہور اقبال ٹاؤن میں ہزاروں بچے اور مائیں قتل ہوئے بم بلاسٹ، یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اور ابھی تک جو یہ تو ایسی مثالیں ہیں کہ زمین بھی روئے اور آسمان بھی، اور آپ ہلکی سی زبان ہلا کر کہیں کہ جی ہمارا بہت سکون والا دور جا رہا ہے۔ خدا لعنت کرے ایسے کاذبین پر جو ایسے بیان دیتے ہیں، اور عوام کو، ہم سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دوسروں کی غلط باتوں پر زیادہ کان نہ دھریں، اور غلط خبروں پر بھی، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر توجہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی کی طرف۔ صرف اپنے آپ کو دیکھ کر کہ میں نمازی ہوں اور میرا حجاب ٹھیک ہے اور میں شاید پرفیکٹ ہوں، دس از ناٹ انف، دس از ناٹ فیئر۔ ہمیں اگر خیر کسی کے پاس ہے تو اس خیر کو بانٹنا چاہیے، اس خیر کے ساتھ دوسروں کو شیئر کرنا چاہیے اور دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہی دین اسلام جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ جہاں پر اسلام نے ایک ماں کو اور باپ کو بٹھایا ہے اور عورت کو بٹھایا ہے، میں کہتی ہوں سب سے زیادہ اہل لا الہ الا اللہ آنکھیں کھول لیں، جاگ جائیں۔ سونے کا زمانہ ختم، کیونکہ اس طرح پولیٹیسائز کر کے آیات قرآنی کو اور حدیث کو، زبان پیغمبر سے نکلے ہوئے جملوں کو، ہر ایک کے سٹیٹس کو خطرناک درجے میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہمارا جاگنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا ضروری ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے ہم پر۔ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنی حساس باتیں ہیں کہ جو اسلام نے، رسول نے ہمارے لیے ترتیب دی ہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو یہ جو ہم اپنی من مانی کی زندگی اور اپنی من مانی کی جو ہے نا ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بعد میں احساس ہوگا کہ ہم تو بہت خطرناک جو ہے نا راستے کی طرف چل رہے ہیں اور منزل آگے کچھ بھی نہیں ہے، جب ہمارے آنے سے پہلے ہماری منزل مقرر ہے، ہمارا جانا ہمارے راستے مقرر ہے، ہمارے لیے جگہ جگہ باڈی گارڈ مقرر ہے، ہمارے لیے جگہ جگہ کمزوری کو طاقت میں بدلنے کی چیزیں میسر ہیں، جگہ جگہ بیماری سے صحت کے نسخے موجود ہیں، انجیکشن موجود ہیں، اسلامک، قرآنک، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے جو ہے نا وہ ایسی ڈرپس موجود ہیں، ایسے طاقت کے انجیکشن موجود ہیں کہ انسان کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا طبیب قرآن، سب سے بڑا طبیب میرا حبیب، سب سے بڑا طبیب پروردگار عالم، سب سے بڑے طبیب معصومین علیہ السلام۔ ہم گم ہو گئے ہیں اپنی دنیا میں، اپنی ڈیزائرز میں۔ عزیز مومنین و مومنات، یہ دستک ہے، ہمیں اپنی اس ساری چار دیواری سے نکلنا ہوگا، اور جتنی ہمیں توفیق ہے اس کے لیے شاید 1 یا 2 حدیث جو میں آپ کی خدمت میں شیئر کر سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسی حدیث جس کو انسان رشک کرے، جس پہ انسان قربان ہو جائے، جس پہ فخر کرے، جو لذت دے، جو مٹھاس دے، جو ہنر دے، جو طاقت دے، جو عزت دے، جو عظمت دے، ایسا کلام۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من علمہ القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین یضیء من نورہما وجوہ اہل الجنت۔ سبحان اللہ، کہ پروردگار عالم جو ہے جس کسی نے بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، من علمہ القرآن دعی بالابوین، اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، جس کسی بھی ماں باپ نے، والدین نے، تو روز قیامت کیا ہوگا؟ اس کے ماں باپ کو جو ہے ایک ایسا خوبصورت جو ہے لباس عطا کیے جائیں گے، دونوں کو، ماں اور باپ کو، ایسے جو ہے خوبصورت لباس ہوں گے، ایسے نورانی لباس ہوں گے کہ فیکسیان حلتین یضیء من نورہما، کہ روشنی نکل رہی ہوگی ان دونوں کے لباسوں سے، ایسے حلے ہوں گے وہ، ایسی پرنور لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ کس کے لیے؟ کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا۔ اسلام مقرر کرتا ہے
کہاں پر آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے بیسٹ کون کون سی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں؟ سب سے پہلے قرآن، جو اس سے پہلے ریلیٹڈ ہمارا بہت عرصہ پہلے جو ہم نے حدیث نور پروگرام کیے تھے اس میں ہم نے اسی بات پر ختم کیا تھا کہ جو واجبات میں سے ہے کہ ہاں سب سے پہلے جو اذان و اقامت کہی گئی ہے نا، یہاں پر مولا علی علیہ السلام مولا متقیان فرماتے ہیں وہ اذان و اقامت بچے کی معنویت اور روحانیت اور اس کا دین کی طرف پہلا سفر ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو یہ شیطان سے دوری اور اس کے لیے کامیابی اور اس کی معنویت کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ مولا متقیان فرماتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو دلیل کے بغیر نہیں ہے، اور اتنی آسانی دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں ایسے لباس ہوں گے وہ دونوں کہ کیا ہوگا کہ یضیء من نورہما وجوہ اہل الجنت، یعنی جتنے بھی اہل جنت ہوں گے صرف قرآن سکھا دینے کی وجہ سے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا لباس عطا کیا جائے گا کہ جب ان کو لباس وہ پہنایا جائے گا رب العالمین کی طرف سے تو اہل بہشت جتنے بھی ہوں گے اہل بہشت کے چہرے اس لباس کے نور سے روشن ہو جائیں گے، یعنی نکلنے والا نور جو اہالیان بہشت ہوں گے ان کو روشن فرما دے گا، ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے اس سے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی ضرب تقسیم جو ہے ہمیں کرنی پڑے گی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اسلام کی مائیں، اسلام کی بیٹیاں، کربلا کی بیٹیاں، ہم سب سے پہلے اپنے عمل سے اور پھر اولاد کی تربیت پر توجہ۔ اچھا، اس سے آگے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ان القرآن یأتی یوم القیامت بالرجل الشاحب یقول لربه عز وجل یا رب هذا ازمعت نهاره واسحرت لیله فینظر الیہما الخلائق فیعظمونہما فینظران الی انفسہما فیعجبان منها فیقولان یا ربنا ان لنا هذا فیقال هذا بتعلیمکما ولدکما القرآن وبتسییرکما ایاہ بدین الاسلام وبریاضتکما ایاہ علی حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ولی اللہ صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بہت لمبی حدیث ہے، قرآن قیامت کے دن جو ہے ایسے جو ہے شخص کو پیش کرے گا کہ جو بالکل جس کا چہرہ اڑا ہوا ہوگا، اور قرآن اپنے پروردگار لے کر آئے گا اور پروردگار سے کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دن کو ہمیشہ تشنگی اور شب کو بیداری سے گزارا۔ اس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے لیکن آگے اس کا دیکھیے۔ اور میں نے ہمیشہ اس کی طمع کو تیری رحمت کی طرف لے کر گیا اور اس کے ساتھ کا بھی کیا، اور اس کی آرزوؤں کو تیری مغفرت کے ساتھ جو ہے گسترش دی، وسیع کیا۔ بس اسی اساس پر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو اس کے عمل کی بہترین جزا عطا فرما۔ یہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ ملک را به دست راستش و جاودانگی را به دست چپش بدهد، پروردگار عالم ایک حکومت کو اس کے دائیں ہاتھ میں اور ہمیشگی کو اس کے بائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ اب دوسری، اور ماں باپ خصوصاً مادرش را، ماں کو، پدر و مادرش، ماں اور باپ کو ایک ایسا زیور عطا کیا جائے گا، ماں اور باپ کو ایسا زیور عطا کیا جائے گا۔ کس کے بدلے میں؟ یہ قیامت کے دن کی باتیں، ہم اولاد کی تربیت پر کیسے توجہ کرتے ہیں۔ ماں اور باپ کو ایک ایسا زیور دیا جائے گا کہ جو دنیا کی تمام جتنی بھی قیمتی ترین چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی ہوگا، اس کے برابر کوئی چیز قیمتی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی اس قیمت کو، اس چمک کو، اس زیور کے حسن کو دیکھ کر وہ تعجب کریں گے، حیرت میں چلے جائیں گے، اور جو ہے قیامت والے دن وہ دونوں جو ہیں
وہ اس عظیم رحمت اور عظیم مقامات اور اس فیض کو، اس برکت کو، اس عنایت کو، اس پروردگار عالم کی رحمت کو دیکھ کر اپنے اوپر برستے ہوئے پوچھیں گے یا اللہ یہ سب کچھ کس طرح، کس لیے، کہاں سے؟ ہم تو اس لائق نہیں تھے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ندا آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ خدا فرمائے گا ان کو کہ یہ اس عظمت، اب تربیت کو عظمت کہا گیا ہے، تربیت کو عظمت، ہمیں we need to be very sensitive in this way۔ اب تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے زور سے غصے سے بولا اور ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا بچہ یہ کرے، ہماری بچی یہ کرے، نہیں، ہم نے خود کام کرنا ہے، ہم نے خود نماز پڑھنی ہے، بچہ دیکھ کے پڑھے گا، ہم نے خود سچ بولنا ہے، بچہ سچ بولے گا، ہم نے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے اور خود بخود اللہ کی طرف سے ایک ایسا رحم شامل ہوگا کہ بچے کی بھی تربیت ہوگی۔ ہاں اس کے لیے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں جس میں پروردگار عالم نے جو ہے ہدایت فرمائی ہے کہ کس کس طرح سے، کس درجے پر اگر یہ معاملہ پیش آتا ہے تو قرآن کس طرح مدد کرتا ہے، یہ معاملہ آتا ہے تو جس کو ہم آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں۔ کہاں پہ کیا کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، کس لیے ہے؟ فَيُقَالُ هَذَا بِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ جو تم نے اپنے بچے کو، تم دونوں نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ اس وجہ سے عظمت تمہیں ملی ہے۔ اور دوسری کیا وجہ ہے؟ اور تم نے جو اپنے بچے کی تربیت جو ہے اس کو اسلام کی بنیاد پر قرار دیا، وہ تربیت اسلامی دی ہے، اور اس تربیت اسلامی میں جو تم نے ریاضت اور محنت کی ہے وہ یہ کہ اپنے بچے کے اندر حب محمد و آل محمد کو جو ہے اس کے دل میں بیج جو ہے اس کا ڈالا اور اس کے ساتھ اس کو سرشار کیا اور تربیت کی۔ یہ تین چیزوں کا پھل قیامت کے دن ایسا ہے ماں باپ کے لیے کہ پوری دنیا کی ارزش مند ترین موسٹ ایکسپینسو چیزیں ایک طرف پوری دنیا کی، اور وہ ریوارڈ ایک طرف۔ جیسا کہ اس پروگرام کا ہم نے جو موٹیو تھا، جو فارمیٹ تھا، وہ یہی تھا کہ ہم ریوارڈز بتائیں گے۔ انشاءاللہ آگے بھی ریوارڈز کا سلسلہ جاری ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔